معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور شعبان کی یہ اب آخری تاریخیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد زندگی رہی تو ایک جمعہ اور آئے گا اور پھر انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ بارہا یہ دعا رہی ہے اور سبھی کر رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو صحت عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو اعمال ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے، اور جیسا اللہ رب العزت چاہتے ہیں ایسے ہی اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی، اس میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات گزشتہ ہفتوں میں بھی عرض کی میں نے کہ شعبان کے مہینے سے بلکہ رجب کے مہینے سے ہی آپ علیہ الصلاۃ اس کا اہتمام فرماتے، پھر شعبان کے مہینے میں اور زیادہ اہتمام کہ رجب کے مہینے سے دعا ہے، اور پھر شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کے معمولات میں سے، اور پھر اس کے اندر آپ علیہ السلام نے شعبان کے آخری دنوں میں رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک طویل خطبہ دیا آپ علیہ السلام نے، جس میں پورے رمضان المبارک کے مہینے کے مختلف فضائل بیان کیے آپ علیہ السلام۔ اس میں سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی عرض کر دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام سے متعلق خود ہی یہ فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ آپ علیہ السلام کی دو خصوصیات بیان فرمائی یا دو کام بیان فرمائے، ایک یہ کہ آپ بشیر ہیں، دوسرا یہ کہ آپ نذیر بھی ہیں، کہ اس طور پہ کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کو اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو اور باقی انسانیت کو بھی آپ خوشخبری سنائیں۔ کس کے اوپر خوشخبریاں ہیں؟ فرمائے ایمان کے اوپر ہے، عمل کے اوپر ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے فضائل بیان کیے تو آپ علیہ السلام نے اپنے ان امتیوں کے فضائل بھی بیان کیے جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، یعنی میں اور آپ کے جانے کے بعد جو آپ پر ایمان لے کر آئے اور آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے اور مسلمان ہوں گے، فرمایا آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بھی خوشخبری سنائی، اور ایک روایت کے اندر 7 مرتبہ آپ نے فرمایا خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے، فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے کر تو میرے اور آپ کو بھی وہ خوشخبری سنائی گئی، تو فرمایا کہ آپ بشیر ہیں، بشارت سنانے والے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی یہ بشارتیں سنائیں اور آپ علیہ السلام نے احادیث کے اندر بھی یہ بشارتیں سنائیں، اس کے اندر کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا ایمان عمل والوں کے لیے، اور دوسری چیز اس کے اندر کہ فرمایا آپ نذیر ہیں، آپ ڈرانے والے بھی ہیں۔ کس طور پہ؟ کہ فرمایا جو ایمان عمل اختیار نہیں کرتے، فرمایا ان کو آپ نے ڈرایا، اور فرمایا یہ ڈرانا کیسا؟ فرمایا خیر خواہی کے انداز میں، یہ نہیں کہ خوف پیدا کر دینا، بلکہ آنے والے حالات اور آگے آنے والی جو ہے پھر جو سزائیں ہیں اس سے اس چیز کے اوپر ڈرانا کہ دیکھو اگر ایمان نہیں لاؤ گے، عمل اختیار نہیں کرو گے تو اس کا انجام بعد میں قبر میں، حشر میں، آخرت میں، بلکہ دنیا کے اندر بھی برا ہوگا، اور اس کے لیے بڑے مصائب اور تکلیفیں تمہیں اٹھانی پڑیں گی اس کی وجہ سے۔ اور اگر ایمان عمل اختیار کرو گے تو ہو سکتا ہے کچھ مشقتیں اور کچھ تکلیفیں، کچھ مصائب تمہیں دنیا میں اٹھانے پڑ جائیں، لیکن قبر، حشر، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی تمہاری بن جائے۔ اور خود آپ علیہ السلام نے بھی اس چیز کو صحابہ کو بھی فرمایا
بشروا ولا تنفروا، فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ اور لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ لیکن یہ بھی ہے کہ آپ نے جہاں خوشخبریاں سنائیں، اعمال کے اوپر فضائل بیان کیے، وعدے بیان کیے، اللہ کے انعامات بیان کیے، وہاں پر وعیدیں بھی بیان کی کہ نہ کرنے کے اوپر کیا سزا ملے گی اور اس کی وجہ سے کیا چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ بھی بیان کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی بیان کی۔ تو اس کے اندر بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہی اہتمام، ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رجب کے مہینے سے پھر شعبان کے مہینے میں، پھر شعبان کے آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اتنا تفصیلی خطبہ اس کے اندر، جس میں آپ نے پورے مہینے کے مختلف فضائل بیان کیے، مختلف اعمال کے فضائل بیان کیے، تراویح کے لیے الگ چیز، روزے کے لیے الگ چیز سے، یہ دعاؤں کا اہتمام اس کے اندر، لوگوں کی غمخواری ہے، لوگوں کی مدد ہے، لوگوں کو کھلانا پلانا ہے، پھر شب قدر ہے، پھر آخری رات ہے، یہ مختلف چیزوں کے فضائل آپ نے ایک ہی خطبے کے اندر بیان کیے کہ یہ بتانا مقصود ہے اس کے اندر کہ دیکھو یہ آنے والا مہینہ بڑا ہی مقدس ہے، بڑا ہی بابرکت ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں، اس لیے تم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور یہ بات جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ چیزیں سن کر، یہ بشارتیں سن کر، یہ فضائل سن کر اور یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی ان اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، ہم رسمن نہ کریں چیزوں کو کہ بس ٹھیک ہے ہماری ایک روٹین بن جائے کہ بس صحیح ہے رمضان کا مہینہ آیا تو بس ٹھیک ہے روزے رکھ لیے، اٹھ گئے سحری بھی کھا لی اور ٹھیک ہے نمازوں کا بھی کچھ اہتمام ہو گیا اور افطار بھی کر لیا اس کے اندر اس میں، تو یہ ہم ایک عادتاً نہ کریں بلکہ اس کو عبادت سمجھ کے کریں کہ ہر عمل کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا مل رہا ہے اور اس کے اندر ہر لمحے ہر گھڑی کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعامات مل رہے ہیں ہمیں اس کے اندر اس میں۔ تو فضائل اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہو، اور وعیدیں یوں بیان کی جاتی ہے کہ عمل کے چھوڑنے کا نقصان اور اس کے اوپر جو اللہ کی طرف سے سزا ہے اس کی وجہ سے دل میں خوف پیدا ہو اور ہم اس چیز سے بچیں کہ بھئی ہم خدا نخواستہ ہم سے یہ عمل ضائع نہ ہو جائے، اس سے بچنے کا اہتمام۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ میں نے یہ بات ابھی 15ویں شب بھی اس کو عرض کیا تھا کہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ روزے ہم پر ہی خالی فرض نہیں ہوئے، پچھلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، اس کی نوعیتیں کیا تھی وہ الگ چیز ہے اس میں، اور اس کے اندر بھی یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ روزے فرض کیے، اس کے اوپر ایک بڑا انعام اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ دیکھو تم روزے رکھو گے تو کیا ہوگا، فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں جہاں قرآن کریم میں جنت کو بیان کیا وہ متقیوں کے لیے ہی بیان کیا کہ یہ انعامات کس کو ملیں گے، فرمایا تقوی والوں کو۔ تو فرمایا روزہ ایک اتنا بڑا ذریعہ ہے اس چیز کا کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر سکتے ہیں، کہ اس طور پہ کہ آدمی کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی اس کو نہیں ہے، اس کو شدید بھوک لگی ہو یا پیاس لگی ہو، لیکن وہ اس ڈر سے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کی ذات عالی مجھے دیکھ رہی ہے، اس ڈر سے وہ کیا کرے اپنا کھانا پینا جیسے چھوڑتا ہے ایسے اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑ۔ فرمایا یہ تقوی کی صفت فرمایا روزے کی وجہ سے تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ ایک اور انعام اللہ رب العزت نے یہ کر دیا، بھئی روزے فرض کیے تو فرمایا بھئی پورے سال کے نہیں ہیں اور 2-4 مہینے کے مسلسل نہیں ہیں، فرمایا ایام معدودات، فرمایا وہ گنتی کے چند دن ہیں، 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے، اس سے زیادہ روزے فرض نہیں کیے گئے، فرمایا صرف یہ گنتی کے چند دن ہیں جس میں تم نے روزے رکھ لیں۔ مہینہ کون سا ہوگا، اگلی آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا رمضان کا، فرمایا اسی رمضان کے مہینے میں تم نے یہ روزے رکھنے۔
تو دنوں کو بھی محدود کر دیا اور وقت کو بھی محدود کر دیا، اور انعام بھی ایک بڑا دے دیا کہ تمہیں تقوی کی صفت ملے گی، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا آگے انہی آیات کے اندر، جس کی مزید وضاحت مسائل کے اعتبار سے آئندہ جمعے زندگی رہی تو عرض کریں گے، کہ فرمایا کوئی سفر میں ہے، کوئی مریض ہے تو اس کو چھٹی بھی دے دی کہ بھئی ٹھیک ہے وہ نہیں رکھ سکتا، فرمایا اس کا مرض ایسا ہے تو وہ روزے نہ رکھے، وہ سفر میں ہے اور شرعی مسافر ہے تو وہ بھی روزے نہ رکھے، اس کو بھی رخصت دے دی اور چھٹی دے دی۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے اس کے اندر اس میں۔ تو فرمایا یہ چیز، پھر روزے کا وقت یہی سورہ بقرہ کے اندر اگلی آیات میں اس کو بھی محدود کر دیا۔ اس کے اوپر بھی مسائل کے اعتبار سے آئندہ جمعے میں عرض کریں گے کہ اس کے اندر بھی وقت بھی محدود کر دیا۔ پچھلی امتوں کے لیے بھی یہ چیزیں تھیں اور ہمارے بھی شروع میں، یعنی اول اسلام کے زمانے میں جب روزے فرض کیے گئے تو نوعیت کچھ ایسی تھی، اور وہ کیا تھی کہ فرمایا جب رات کا وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا تو کھانا شروع کر دیا، اور جب تک ایک آدمی سوئے گا نہیں جب تک وہ کھا پی سکتا ہے، اگر وہ سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو گیا، بس سونے سے پہلے پہلے جتنا کھانا پینا ہے کھا لے۔ ایک روایت اس کے اندر بیان کی گئی جس کو مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی تھے، اپنے کھیت میں کام کرتے، غریب بھی تھے، محنت مزدوری کا کام ان کا، اور وہ دن بھر کام کر کے گھر پہنچے، تھکے ہوئے بہت زیادہ تھے۔ اپنی اہلیہ سے پوچھا بھائی کھانے کا، تو انہوں نے کہا ابھی تیار نہیں کیا، افطار کا وقت ہونے والا ہے، بس تیار کر دوں۔ وہ تیار کرنے لگی، افطار کا وقت ہو گیا، ابھی کھانا یوں تیار نہیں تھا، وہ لیٹے، ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ اب جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا بھئی رات شروع ہو گئی ہے، اور افطار کے وقت میں سو رہا تھا تو اب میرا روزہ کیا ہو گیا، شروع ہو گیا۔ اب بہرحال یہ ایک دن تو یہ چیز ہو گئی، اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا، وہ کام کر کے آئے اور پھر ایسے ہی وقت ہوا، افطار کا وقت ہوا، کھانا تیار نہیں تھا، پھر وہ لیٹے، پھر آنکھ لگ گئی۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی بغیر کھائے روزہ رکھ لیا، تیسرے دن بھی ایسے ہی۔ اب ظاہر سی بات ہے 3 دن مسلسل ایسے گزر گئے کہ کھایا پیا نہیں، جسم میں ضعف اور کمزوری آ گئی۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑی مشقت کی چیز ہو گئی، میری آنکھ لگ گئی، غلطی سے میں سو گیا اور میرا روزہ شروع ہو گیا، اب تو میں افطار ہی نہیں کر پا رہا ہوں اس کے اندر تو یہ بڑی مشقت کی چیز ہو۔ تو قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کر دیا کہ نہیں بھائی، اب یہ تمہارا روزہ کب سے کب تک ہے؟ فرمایا صبح صادق سے لے کے بس غروب تک، اس وقت تک تم نے روزہ رکھنا ہے، اور فرمایا پھر اس کے بعد تم رات بھر کھا پی سکتے ہو، غروب کے بعد سے لے کر پھر صبح صادق تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، چاہے درمیان میں تم سو یا نہ سو، اس سے کوئی فرق نہیں۔ گویا اب رات بھر یہ کھانے پینے کی اجازت بھی دے دی اس کے اندر اس نے۔ تو روزے کے دن بھی محدود کر دیے، روزے کا وقت بھی متعین کر دیا اور محدود کر دیا کہ یہ بھی تمہارے لیے محدود ہے، فرمائے اتنے وقت میں روزہ۔ پھر اس کے ساتھ کیا چیز فرمائی کہ یہ بھی ایک چیز بیان کر دی اس کے ساتھ کہ بھائی تم یہ روزہ جب رکھو گے اس کے اندر اس میں، تو فرمایا کہ اس اعتبار سے بھی اس کا اہتمام رہے، اس میں کہ یہ بھی کہ یہ وقت جو ہم نے دیا ہے اس میں صبح صادق سے لے کے غروب تک، بس اس وقت کے اندر روزہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مشق کرائی، فرمایا مسلمانوں کو اس کے اندر کہ حلال چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا وہ مال جو تمہارا بہت پاکیزہ ہے اور بالکل حلال ہے، فرمایا وہ چیز تم نے اس وقت میں اس کے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور ایسے ہی جو ہے اپنی بیوی سے صحبت سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ حلال چیز سے روک کر اس کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو آئندہ وقت میں تم حرام بھی چھوڑنے کا اہتمام کرو، کہ یہ چیز جو تمہارے لیے 100% حلال ہے، جس کو استعمال کرنا تمہارے لیے منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، فرمایا وہی ابھی کھانا پینا، حالانکہ قرآن کریم میں فرمایا کلوا واشربوا، اللہ نے تمہیں اگر نعمت دی ہے کھاؤ پیو اس کو، حلال کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن جب روزہ شروع ہوگا، رمضان ہوگا، تو فرمایا اس وقت میں یہ کھانا پینا چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حلال ہے۔ تو یہی چیز کی مشق کرائی جا رہی ہے اس کے اندر اس میں کہ آگے وقت میں زندگی میں آدمی حرام کو بھی چھوڑ سکے اس کے اندر اس میں، اور حرام سے بھی اپنے آپ کو دور رکھ سکے۔
آپ علیہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس سے بھی کچھ باتیں عرض کر دوں۔ میں نے کچھ باتیں ابھی 15ویں شب میں بھی عرض کی تھی کہ آپ علیہ نے یہ بھی فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، فرمایا کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا یہ روزہ ہمارا کوئی معمولی چیز نہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ دیکھو روزے کا بدلہ میں خود ہوں اس کے اندر، اس میں اللہ رب العزت خود اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے روز محشر قیامت کے دن۔ تو فرمایا یہ چیزیں اس کے اندر رکھی گئی۔ میں نے ایک بات اور بھی اس میں عرض کی تھی کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو فرمایا کہ جو فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو حکم دیتے ہیں تم اپنا یہ کام چھوڑ دو، یہ جو خدمت تمہارے ذمے ہے اس کو چھوڑ دو، جو عرش اٹھائے گا اب یہ کام چھوڑو، اور اب کیا کرو اس وقت میں رمضان کے مہینے میں؟ فرمایا میرے حبیب کے امتی، فرمایا جو مسلمان ہیں روزہ رکھ رہے ہیں، فرمایا وہ روزہ رکھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، فرمایا تم ان کی دعاؤں پر آمین کرو۔ اس کام پر اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو لگا دیا جو عرش اٹھانے والے ہیں، اللہ رب العزت اس کام پر لگا دیا گیا ان کو۔ تو جہاں یہ چیزیں بیان کی اس کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمآ، فرمایا بہت سے روزے دار ایسے بھی ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، فرمایا جو روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ آخری وقت میں جب ان کے اعمال نامے میں اس کا اجر لکھا جانا تھا، فرمایا ان کو کچھ بھی نہیں ملا، ان کے نامہ اعمال میں اس کا کوئی بھی اجر نہیں۔ فرمایا دن بھر ان کو رمضان میں روزہ رکھ کے سوائے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اس لیے یہ بھی چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے روزے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی بات عرض کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے شعبان کے آخر میں فرمایا آخری تاریخوں میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، اور پھر اس میں آپ علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، جو واعظ دیا، اس میں جو باتیں ارشاد فرمائیں، اس میں ایک یہ بات فرمائیں کہ دیکھو فرمایا تمہارے اوپر فرمایا ایک مہینہ آ رہا ہے جو فرمایا بہت بڑا مہینہ ہے، اور فرمایا بہت مبارک مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اس چیز کی اہمیت بیان کر دی کہ دیکھو یہ پورا مہینہ بڑا مبارک ہے اور بہت ہی بڑا ہے، اس اعتبار سے کہ دیکھو اس مہینے کی قدر کر لیں۔ یہ بات میں گزشتہ ہفتوں میں 15ویں شب میں بھی عرض کی کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اعمال کے طور پر ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ میں نے یہ بات گزشتہ ہفتے بھی عرض کی تھی کہ کوئی بڑا اہم مہمان آنے والا ہو ہمارے پاس تو ہم اس کے لیے ویسے ہی تیاری کرتے ہیں، تو ہم ابھی سے رمضان کے لیے ایسے ہی تیاری کر لیں اس کے اندر اس میں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر فرمایا ایک رات ہے، فرمایا وہ رات شب قدر کی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب یہ شب قدر کے فضائل بھی انشاءاللہ آگے وقت میں آئیں گے، فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر۔ فرمایا جب پچھلی امتیوں کی زندگیوں کو بیان کیا گیا، خود قرآن کریم نے بھی کچھ اشارہ کیا اس کی طرف کہ بھئی پچھلی امتیوں میں جو لوگ تھے بھئی ان کی عمریں تو بڑی طویل، بعض لوگوں کے حالات بیان کیا آپ علیہ السلام نے کہ 500 سال انہوں نے عبادت میں لگا دی، 500 سال اپنی زندگی کی عبادت میں لگا دی۔ تو صحابہ کرام بھی سن کر حیران ہوئے کہ 500 سال اپنی عبادت میں گزار دی، ہماری تو زندگیاں ہی چھوٹی ہیں، اور اوپر سے کچھ وقت تو ہمارا اسلام سے پہلے کا بھی گزر گیا، اور پھر زندگیاں بھی مختصر 60-70 سال کی زندگی، اور آگے بھی نہیں پتہ اللہ کے راستے میں جائیں جہاد کرتے ہوئے وہاں جان چلی جائے، تو ہماری تو زندگیاں چھوٹی، ہم نے تو اتنی عبادتیں کی نہیں، گویا وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تو فرمایا اس امت کے فضائل کے اندر اس چیز کو بھی رکھا گیا کہ جہاں ان کی 500 سال کی عبادتیں، وہاں فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر تمہیں ہم نے ایک رات دے دی، 1000 مہینوں سے بہتر۔
ایک رات تمہیں دے دی ایسی، فرمایا جس کو مل گئی سوچو کتنا اس کے اعمال کے اندر کتنا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ تو فرمایا ایک تو یہ چیز اس کی بیان کر دی کہ ایک رات فرمایا ایسی ہے جو بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا دن کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، دن کے روزے اللہ رب العزت نے تم پر فرض کیے ہیں۔ گویا یہ بیان کر دیا کہ اس میں دن کے وقت میں روزے رکھنے کا تم اس کے اندر اہتمام کرو، اور فرمایا رات کی تراویح فرمایا اس کو تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے فرض ہے یا واجب ہے۔ اب کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت اختلاف اور بہت بحث اس کے اوپر کی جاتی ہے کہ بھئی اس کے اندر رکعتیں کتنی ہیں اور کس طریقے سے پڑھنی ہے اور کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، یہ بہت سارے مسائل ہیں اس میں۔ لیکن دیکھیں اس کے اوپر امت کا اکثریتی اعتبار سے اجماع ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے سے یہ اجماع چلا آ رہا ہے۔ اور دیکھیں اس کے اندر ایک بڑی چیز یہ کہ خیر کی چیز ہے، صحیح ہے نا، اس اعتبار سے۔ اب یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اچھی چیز ہے لیکن ثابت نہیں ہے، تو بھئی صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو محدود رہی ہیں، لیکن صحابہ کرام کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس چیز کو سمجھتے تھے، دین کے مزاج کو سمجھتے تھے، اسی لیے وہ چیزیں کی گئی۔ اور اگر یہ چیز اگر کہی جائے گی تو پھر یہ تان اور گویا یہ اشکال، یہ اعتراض کن پر ہوگا؟ صحابہ کرام پر ہونے لگے گا۔ حالانکہ ہمارے لیے دین کا بنیادی معیار اور سب سے مضبوط معیار کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام ہے۔ اگر آپ ان کے اوپر اشکال اعتراض کریں گے تو باقی دین کی سند بھی کیا ہو جائے گی؟ کمزور ہو جائے گی اس کے اندر اس میں۔ تو ایک تو یہ چیز اس میں، اور پھر یہ عام اس کے اندر مشاہدہ ہے جو 8 پڑھ لیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو، صحیح، اس کے اندر بھی اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ صحیح، یہ مہینہ تو ہے ہی عبادت کا، اس کے اندر 2 چیزیں ہو جائیں گی، ایک تو پوری 20 رکعتیں پڑھ لیں گے اس کے اندر، پھر یہ کہ پورا قرآن کریم سننے کو ملے گا اس کے اندر اس میں۔ شاید ہم پورا قرآن کریم بعض لوگ رمضان کے مہینے میں بھی پڑھ نہیں پاتے اس کے اندر اس میں، تو ایک کام تو کم از کم ہوگا کہ پورا قرآن کریم اہتمام سے سن تو لیں گے۔ فرمایا قرآن کریم کا ایک حرف سننے پر بھی ایک نیکی مل رہی ہے، کم از کم ایک نیکی، اور نماز کے اندر وہ اجر بھی بڑھ گیا، اور پھر رمضان کے اندر وہ اجر اور زیادہ بڑھ گیا اس کے اندر اس میں۔ لیکن میں کم از کم روایتاً بیان کر رہا ہوں کہ ایک نیکی تو کم از کم ایک حرف کے سننے پر مل رہی ہے، تو یہ کتنی بڑی چیز ہو گئی رمضان کے مہینے میں۔ تو فرمایا رات کا قیام، فرمایا یہ تمہارے لیے ثواب کی چیز تمہارے لیے بنا ہے۔ فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان کے اعتبار سے فرض ادا کیا، یعنی کوئی بھی تم نفل عبادت اس کے اندر کرو گے تو فرمایا تمہیں اس کے اوپر اجر فرض جیسا ملے گا۔ اور ایک روایت کے اندر یوں بھی بیان کیا، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ جو فرض ادا کرو گے اس کا اجر اللہ نے بڑھا کر 70 فرضوں کے برابر کیا، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ اور فرمایا اس کے ساتھ اگر کوئی نفل، فرمایا جو سنتیں پڑھ رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہو، فرمایا اس کا اجر فرضوں کے برابر اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر کر دیا۔ دیکھو یہ بھی کتنی بڑی چیز ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بیان کی، اور یہ بھی کتنا بڑا انعام اور احسان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہمارے اعمال کی قیمت بڑھا دی گئی رمضان المبارک میں۔ تھوڑا بھی کرو گے تو اس کے اوپر بہت زیادہ اجر مل جائے گا۔ تو فرمایا ایک تو یہ چیز کہ کم از کم ہم فرائض کا پورا اہتمام کر لیں، فرائض کا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی زیادہ نوافل کا نہیں تو کم از کم پورے فرائض کا اہتمام کر لیں، کہ رمضان کا مہینہ بھی ایسی غفلت میں گزر جاتا ہے کہ فرض نمازوں کا بھی ہم اہتمام نہیں کر پاتے۔ یہ شروع کے وہی مہینے کا کچھ دن ہوتے، پھر اس کے بعد غفلت ہونے لگ جاتی ہے، پھر فرائض میں بھی کوتاہی ہونے لگ جاتی ہے کہ بھائی فجر بھی نکل گئے، رات بھر جاگے اور پھر اس کے بعد فجر چھوڑ دی، اور پھر جب دن میں سوئے تو ایسا سوئے کہ ظہر بھی نکل گئی، اب بمشکل عصر اور مغرب پڑھ لی، اور پھر رات میں جب ہوا تو اس کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تو عشاء پڑھی یا نہ پڑھی، اور پھر اس تھکاوٹ کی وجہ سے تراویح بھی پڑھنے کی پھر ہمت نہیں، اور تھکاوٹ کس چیز کی؟ وہ سو کر تھکاوٹ ہو جاتی، آرام کر کر کے بھی بسا اوقات تھکاوٹ ہو جاتی، اور یا پھر بہت زیادہ کھانے پینے سے تھکاوٹ ہو جاتی کہ پھر کھڑا نہیں ہوا جاتا نماز کے اندر اور تراویح کے اندر اس میں۔
اب بہرحال میری بھی اپنی عمر کے اعتبار سے اور اپنے مرض کے اعتبار سے دقت ہونے لگی ہے اس چیز کے اندر، لیکن یہ چیز دیکھ کے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جوان ہیں، بالکل جوان ہیں، اور وہ 1 گھنٹہ جو ہے 20 رکعت تراویح کی ایک وضو سے پڑھ نہیں پاتے، ایک وضو سے وہ 20 رکعتیں تراویح کی جوان بھی پڑھ نہیں پاتے، اور کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہو پاتی ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اب عام طور پہ اچھا لوگ آتے ہیں مجھ سے بھی کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی میں خود تراویح پڑھوں یا میں ان کی چوکیداری کروں پیچھے جا کے؟ بھائی میں نے اپنی بھی تو نماز پڑھنی ہے نا یہاں پہ اس کے اندر، اس میں تو یہاں کھڑا ہوں، بھائی مجھے کیا پتہ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ صحیح نا؟ تو یہ تو ہر ایک کے خود ہی دیکھنے کی چیز ہے کہ بھئی اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا مقدس مہینہ ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے مسجد کے اندر، اسپیکروں سے مائکوں سے ہمارے پاس ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں۔ اور پھر آخر میں جیسے امام صاحب، اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہیں خود بخود تھوڑی سی ٹون قاری صاحب کی اوپر نیچے ہوتی ہے، وہ جلدی سے نیت باندھ لیتے کہ بھئی اب رکوع ہونے والا ہے شاید اسے، یہ عام سی چیز ہے۔ تو وہی میں نے کہا ایک وضو سے جوان بھی جو ہے نا، ایک وضو سے 20 رکعتیں پڑھ نہیں پاتا، صحیح نا؟ اب یہ چیز ہے، ہمارے درس کے دوران بھی یہ چیز ہوتی تھی، وہی میں نے کہا میری بھی اتنی ہمت نہیں ہو پاتی اس کے اندر، اس میں، ورنہ ہم صبح سے شام تک کے درس میں رہنا، جب پڑھائی کا زمانہ تھا کچھ، یہ ویسے ہی عرض کر رہا ہوں ترغیباً اس کے اندر، اس میں 4 سال میں نے کوشش کی، لیکن 1 سال بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا، لیکن 3 سال اپنے 8 سال کی پڑھائی میں، اس میں 3 سال میں نے ایسے گزارے مدرسے کے اندر اپنے تعلیمی وقت میں، جس میں پورے سال میں نے کوئی چھٹی نہیں کی، اور 1 گھنٹے میں بھی 7 گھنٹے ہوتے تھے یا 8 گھنٹے ہوتے تھے، الگ الگ پیریڈ ہوتے تھے، اس میں کسی بھی گھنٹے میں کوئی چھٹی نہیں کی۔ اس وقت جامعہ کے اندر ہمارے بنوری ٹاؤن میں، اب یہ چیز ختم کر دی، طلبہ نے بھی 2 نمبری شروع کر دی تھی اس کے اندر، اس میں تو اس وقت جو پورے سال صاحب ترتیب رہتا تھا، اس کو جامعہ کی طرف سے ایک سند ملتی تھی، ایک سرٹیفکیٹ ملتا تھا اعزازی طور پہ کہ بھائی اس طالب علم نے پورے سال کوئی چھٹی نہیں کی، جو 8-9 مہینے 9-10 مہینے کا پیریڈ ہوتا تھا پورا، اس میں کسی بھی گھنٹے میں کوئی چھٹی نہیں کی۔ تو 3 سال میں نے ایسے بھی گزارے، اور اس کے اندر گھنٹہ شروع ہوا دورے کا تو خاص طور پہ، جس میں احادیث کے سارے اسباق ہوتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، وہ صبح 7:15 بجے سے شروع ہوتا تھا، اور تقریباً جو ہے 12 بجے 12:15 بجے تک اسباق چلتے رہتے تھے اس میں۔ تو اس میں تقریباً ایسے ہی ہوتا تھا، وہ جو وضو کر کے بیٹھے صبح، تو بس پھر 12:15 بجے اپنی جگہ سے اٹھے، بیچ میں پھر اٹھنا نہیں۔ ہاں کبھی طبیعت ایسی ہے، کچھ اوپر نیچے ہے، کوئی مجبوری ایسے تقاضا، تو اس میں بھی یہ ہوتا تھا جلدی سے، جو استاد گیا ہے بیچ میں گھنٹے میں جو وقت ملا ہے، اس میں جلدی سے بھاگ کے جاؤ اور جلدی سے وضو کر کے آؤ۔ اور کوشش یہی تھی کہ تمام اسباق دورے کے جس وقت حدیث کے تھے، وہ تمام کے تمام باوضو ہی سنے جائیں، اس وقت میں وضو کی حالت میں سنے جائیں۔ میں یوں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اتنے ہماری، حالانکہ ایسی بات نہیں، الحمدللہ بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں، اور بہت باہر کا بھی کھانا کھاتے ہیں، بہت اچھے ہوٹلوں میں، مہنگے ہوٹلوں میں کھاتے پیتے ہیں اس کے اندر، اس میں، لیکن ہماری قوتیں اتنی کمزور ہو گئی۔ اکثر ہم جب جماعتوں میں جاتے ہیں، تعلیم میں بھی جاتے ہیں، وہی میں نے کہا میری بھی کمر میں تکلیف رہتی ہے تو کرسی پر بیٹھتا ہوں اس کے اندر، اس میں اب یہ جو میری کرسی جاتی بھی ہے نا جماعتوں میں، تو اس پہ دوسرے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اکثر اس میں، میں کہتا ہوں بھائی یہ تو میرے لیے آئی تھی بیٹھنے کے لیے، عذر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے آپ لوگوں اس میں۔ یہ تھوڑی دیر کی تعلیم ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتے تم لوگ خالی، کہ تمہاری کمریں ایسی کمزور ہو گئی ہیں کہ تمہارے کو ذرا سی تعلیم شروع تو ہر ایک سرکنا شروع کرتا ہے اور دیوار سے ٹیک لگا لیتا ہے۔ میں جمعے کا بیان، ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے، فرمایا مفتی ارشاد صاحب رحمہ اللہ، بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اشرف المدارس کے وہ ناظم تعلیمات بھی تھے، تو وہ جمعہ پڑھاتے تھے لالو کھیت میں، تو میں جمعہ پڑھنے ان کے پیچھے جاتا تھا۔ تو میں ایسی جمعے میں چلا گیا اور ایسی کنارے میں بیٹھا تھا ٹیک لگا کے، ابھی مجمع بھی خالی تھا، وہ مجھے جانتے بھی تھے، نام سے بھی مجھے جانتے تھے، ویسے بھی جانتے تھے، ان سے اصلاحی تعلق بھی تھا، تو میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا جمعے میں۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا، تو جمعے کے دوران ہی، بیان کے دوران انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھو، یہ بے ادبی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ سامنے آ کے، یعنی وہاں سے ہٹ کے بیٹھو، دیوار سے ہٹ کے بیٹھو اس کے۔
تو بہرحال یہ چیز اس کے اندر تو فرمایا کہ ایک تو یہ چیز، وہی میں نے کہا کہ اس کے یہ رات کا جو عمل ہے، نماز کا عمل، فرمایا یہ بھی بڑا اونچا عمل ہے، بڑا اس کے اوپر بھی اجر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فرمایا جو اس مہینے کے اندر تم نوافل ادا کرو گے، فرمایا اس کا ثواب فرمایا تمہیں فرضوں کے برابر دیا جائے گا، اور فرضوں کا ثواب فرمایا تمہیں 70 فرضوں کے برابر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ دیکھو یہ مہینہ فرمایا صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا، اور فرمایا صبر کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جنت ہے۔ فرمایا صبر کس سے؟ صبر کا عام معنی بھی رکنے کے ہیں اس کے اندر اسے، اور صبر کے اندر بھی کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کھانا پینا ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا، اس کے ساتھ اور دیگر حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا، پھر بہت ساری چیزیں نفس اور مزاج کے خلاف بھی ہوں گی روزے کی حالت میں۔ یہ میرے ساتھ بھی ہے یہ چیز، مرض کی وجہ سے بھی ہے، یہ آخری وقت جب ہونے لگتا ہے نا افطار کا، جب تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، پارا سب کا چڑھ جاتا ہے اس میں صحیح نا، گھر کے اندر بھی چیخ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے گھر کی بھی یہی حالت ہے بھائی، اس کے اندر بھائی یہ چیز کیوں نہیں تیار ہوئی، یہ پہلے سے کیوں نہیں ہوا، یہ چیزیں ہیں، یہ مسئلے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور سڑکوں پر آپ تھوڑا سا باہر نکل جائیں تو بس لوگ گریبان پکڑنے کو تیار ہو، یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، اس نے مجھے سائڈ کیوں دے دی، اس نے مجھے ہارن کیوں بجا دیا یہاں پہ، تو غصہ سب کی ناک پہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ بھائی صبر کا ہی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا برداشت کر لے، میں بھی کروں آپ بھی کریں اس کے اندر۔ اور اتنا بڑا انعام حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ دیکھو صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ بھائی ٹھیک ہے یہ آگے چلا جائے، ذرا سی جلد بازی کی وجہ سے میرا بھی نقصان، اس کا بھی نقصان، دوسرے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، اس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں آخری وقتوں میں اس کے اندر۔ تو یہ بھی چیزیں فرمائے یہ صبر کا مہینہ اس کے اندر، اس میں تو فرمایا ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا، غصے سے بھی روکنا، مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو گئی اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا، صحیح نا، مزاج کی تلخیوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا۔ تو یہ چیزیں بھی صبر کی ہیں اس کے اندر اس میں۔ اور پھر ایسے گناہوں سے، بری چیزوں سے کہ غلط دیکھنا، غلط سننا، غلط سوچنا، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا کہ روزہ نہیں بھی ٹوٹے گا تو بھی روزے کی لذت ختم ہو جائے گی اس کے اندر۔ اور فرمایا صبر، فرمایا کوئی معمولی چیز نہیں، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا صبر ایسی چیز ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا تو فرمایا اس مہینے کے اندر فرمایا کہ یہ صبر کا بھی اہتمام ہو جائے، فرمایا جس کا بدلہ یہ ہے۔ اور ایک اور بڑی چیز بیان فرمائی، باقی چیزیں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے کہ یہ مہینہ فرمایا غمخواری کا مہینہ ہے، اور فرمایا غمخواری کے اندر اس چیز کے بھی مستقل فضائل آگے اس میں اسی حدیث میں اسی روایت کے اندر بھی بیان کر دی اس میں کہ فرمایا دیکھو اس کے اندر یہ بھی بات بیان فرما دی کہ دیکھو اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ سب الحمدللہ ہم سب کے مشاہدے میں ہے۔ ہمارے دسترخوانوں پر عام دنوں میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، الحمدللہ جو رمضان المبارک کے مہینوں میں جو نعمتیں اللہ کے فضل سے ہم سب کے دسترخوانوں پر ہوتی ہیں، یہ اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے۔ اور اس کے اوپر وہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے انعام۔ آپ نے روزہ رکھا، اللہ نے کیا کر دیا؟ آپ کا رزق بڑھا دیا اس کے اندر اس نے۔ تو فرمایا ایسے موقعوں کے اوپر فرمایا غربا اور مساکین اور تنگ دست ایسے مالی پریشان لوگوں کی بھی فرمایا دستگیری کرنا، ان کے ساتھ بھی غمخواری کرنا، کیا ملے گا؟ فرمایا کہ پورے روزے کا ثواب تمہیں بھی مل جائے۔ اور فرمایا کس پر ملے گا؟ صحابہ نے کہا ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں۔ فرمایا کوئی ضروری نہیں پیٹ بھر کے کھلاؤ، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ لسی پلا دی، ایک کھجور کھلا دیا تو بھی تمہیں اس کے اوپر اجر مل جائے گا روزے دار کو افطار کرانے کے اوپر۔ تو فرمایا ایسے ہمارے جو اعزاء ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، فرمایا ہمارا ایک ساتھی تھا، پہلے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بعد میں نے کہا بھائی سارے مزے تو یہی لے گیا، صحیح ہے نا، اور سارے اجر تو یہی لوٹ گیا اس کے اندر۔ بھائی کیسے؟ ہم جماعت میں تھے جو ہے تلمبہ میں، مولانا طارق جمیل صاحب کا جو علاقہ ہے، اصل علاقہ ہے تلمبہ، جہاں ان کی زمینیں ہیں وہ چیزیں، وہاں پر ہم جماعت میں تھے۔ تو ایک ساتھی کو دیکھا کہ اب وہ تو اجتماعی طور پر افطار کا کھانے پینے کا سامان آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ ہر روز یا 2-3 دن میں جا کر اکٹھے اس نے کھجوریں خرید لی، اور وہ کیا کرتا ہے بھائی کھجوریں سب کو تقسیم کر دیا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ اجتماعی طور پہ نہیں، یہ تم کیوں خرید رہے ہو؟ تو اس نے کہا بس ویسے ہی، اس نے وہ چیز بیان نہیں کی، بتائی نہیں اسے۔ لیکن بعد میں جب یہ بات بھی میرے سامنے آئی، یہ حدیث بھی سامنے آئی، تو میں نے کہا سارا کا سارا اجر تو یہی لوٹ گیا، ایک کھجور کھلا کے ہمیں پورے روزے کا اجر لے رہا ہے یہ مفت کے اندر اسے۔
سستے کے اندر کتنے اس میں. تو یہ چیزیں بھی اگر ہمارے اعزہ رشتہ دار ہمارے دسترخوان پر 10 چیزیں ہیں تو ہم ایسے اعزہ رشتہ دار یا ایسے غربا مساکین فرمایا ان کے لیے بھی ہم 2-4 چیزوں کا انتظام کر دیں اگر اللہ نے ہمیں اتنی وسعت دی. الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ترتیب چل رہی ہے, راشن پیک ہو رہا ہے وہ چیزیں, اور انشاءاللہ وہ تقسیم ہونا بھی شروع ہو جائے گا آئندہ ہفتے سے اس کے اندر اس میں. تو میں یہ نہیں کہتا آپ مجھے دیں, یہ میرے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے اس چیز کو پورا کرنا. ہم خود تلاش کریں, ہم خود دیکھیں, اور سب سے زیادہ حقدار ہمارے اعزہ رشتہ دار, ہمارے قریب کے لوگ, ہمارے محلے کے لوگ, قرب و جوار کے لوگ, دوست احباب لوگ, یہ سب سے پہلے حقدار ہیں. اور آخری بات اس میں عرض کر دوں, اکثر ساتھی کیونکہ یہ چیز پوچھ رہے ہیں اس کے اندر اس میں, تو میں بہرحال یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے ذمے سے کر لیں. اس وقت جو حالات ہیں فلسطین کے اندر اور جو وہاں جو ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں, ظاہر سی بات ہے بہت تنگی کی حالت میں, اور واقعتاً میں بارہا ہر جمعے یہ بات کہتا ہوں, اللہ رب العزت جو ہے نا واقعتاً ان کو اس ہمت کے اوپر بھی اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائے کہ پوری امت مسلمہ کا حق جو ہے وہ تھوڑے سے چند مسلمان ادا کر رہے ہیں پوری امت مسلمہ کا. شاید ہمارے اندر وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے, اور شاید نہیں ہوتی جیسی ہمت اور استقامت سے وہ ڈٹے ہوئے اور جمے ہوئے. اور اس وقت جو انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اب ان کی امداد و نصرت, اب اس کے اندر ساتھی پوچھتے ہیں بھائی کیسے ہوگا. ایک یوں مثالاً میں یہ بات عرض کر رہا ہوں بھائی جیسے سمجھانے, ابھی الیکشن ہوا, ہمارے جس کا دل چاہ ہم نے ووٹ دے دیا, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کیا سوچا کہ بھائی چلو میں جو کر سکتا تھا میں نے اپنا حق ادا کر دیا, اب باقی صحیح ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, اب وہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے, میں نے اپنے اختیار کی جو چیز تھی وہ میں نے کر دی. اب میں عند اللہ اس کے لیے مجرم نہیں ہوں, اور میں اس کے لیے اس سوال کا جواب دہ نہیں ہوں گا کہ میں نے یہ چیز کیسے کی, کس کے لیے کی, اور کی یا نہیں کی, یہ اپنی جگہ پر ہے چیز. اس کے اندر بھی جیسے میں نے بات عرض کی, ہمارے ہاں سے جو ترتیب ہے وہ دارالعلوم کراچی کے تحت ہے, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے تحت وہ ترتیب چل رہی ہے, صحیح نا. اور ہمیں الحمدللہ بھائی مجھے تو پورا اعتماد ہے کہ اس کا انشاءاللہ 1-1 روپیہ صحیح طریقے سے وہاں پہنچانے کی کوشش کی جائے گی, اور کوشش کی جا رہی ہے. اور بھائی میں نے کہا باقی اگر میں نے دے دیے اور اگر وہ چیز خدا نخواستہ نہیں پہنچی تو میں نے اپنے ذمے سے اپنا فرض کیا کر دیا, ادا کر دیا, کہ میں جتنا مال دے سکتا تھا میں نے وہ خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے. اب جنہوں نے ذمہ داری لی ہے ان کی ذمہ داری ہے وہاں تک اس کو صحیح طور پر پہنچانا, لیکن انشاءاللہ امید ہے عند اللہ میں مجرم نہیں ہوں گا اس کے لیے کہ میں نے اپنے ذمے سے ادا کر دیا. اور ایک بات یہ بھی اس کے اندر عرض کرتا رہوں کہ ہم کم از کم جو یہ چیز کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی, کہ اللہ رب العزت ان کی مدد و نصرت فرمائے. واقعتاً اس اعتبار سے جو چیزیں ہو رہی وہ اپنی جگہ, لیکن انسانیت کے اعتبار سے بہت بڑا ظلم, بہت بڑا ظلم ہے, اور پوری دنیا کی خاموشی وہ اپنی جگہ ہے. لوگ یوں سوال کرتے ہیں بھائی ہم میک ڈونلڈ کھا بھی لیں گے تو ان کو کیا فرق پڑے گا, ہم KFC کھا بھی لیں گے تو کیا فرق پڑے گا. تو ٹھیک ہے بھائی کھا لو, آج تھوڑا سا پیٹ بھر لو ان کی مرغیوں سے اور ان کے برگروں سے, کل جا کر پھر خود دیکھنا قیامت میں یہ مجھے بھی نہیں پتہ کیا ہوگا, یہ بعد میں جا کے حساب کتاب ہوگا. یہ تھوڑے سے منہ کی لذت کے لیے اور تھوڑا سا پیٹ بھرنے کے لیے ہم یہ اتنی سی چیز چھوڑ نہیں سکتے, اور اس کے اندر اتنا مال خرچ کرنے سے ہمیں کوئی دریغ نہیں, کوئی پریشانی نہیں اس کے اندر اس میں. اور ویسے کسی اچھے اور کسی جو ہے نا نیک رستے میں مال خرچ کرنے میں ہمیں دقت ہونے لگ جاتی ہیں. یہ چیزیں تھوڑے سے سمجھنے کی ہے کہ یہ چیزیں یوں نہیں, سماجی طور پر یہ خالی جنگ بموں کی نہیں ہے, یہ سوچ کی بھی جنگ ہے, نظریے کی بھی جنگ ہے, سماجی بھی جنگ ہے, معاشرتی بھی جنگ ہے. یہ ان چیزوں ہمارے اصولوں کی بھی جنگ ہے اس کے اندر اس میں. یہ خالی یہ نہیں ہے کہ یہ چیز یوں ہی چل رہی ہے اس کے اندر اس میں. تو یہ چیزیں اللہ رب العزت سمجھنے کی, عمل کی توفیق